مجھے محسوس ہوا وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مرد کے ساتھ کھڑی کوئی بات کر رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ 2-3 منٹ اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ میری طرف بڑھ آئی۔ میرے بائیں ہاتھ چارپائی پر ایک ادھیڑ عمر کا باریش مرد بیٹھا تھا۔ ہمارے درمیان بہرحال اتنا خلا موجود تھا جس میں وہ آسانی سے سما سکتی تھی، لیکن وہاں بیٹھنے کے بجائے مجھے اس مرد کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ میرے دائیں جانب بیٹھ گئی۔ اس کی بات میں نے بڑی شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ بیٹھتے وقت کوشش کرتی کہ میرے علاوہ کسی سے اس کا بدن مس نہ ہو۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے تو معلوم تھا کہ وہ عورت ہے، اور کسی دوسرے کو اس کے بدن کے گداز سے معلوم ہو جاتا کہ وہ لڑکا نہیں ہے، لیکن پھر مجھے اپنی اس سوچ میں وزن نظر نہ آیا، کیونکہ سردار کی موجودگی میں بھی اس کی کوشش یہی ہوتی تھی، حالانکہ وہ اسے دل سے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سردار کی بات پر یقین آنے لگتا تھا کہ پلوشہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، میں اب اس راہ خارزار پر اپنے قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ یوں بھی پلوشہ لڑکی سے زیادہ لڑکا تھی، اور ایسی لڑکیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں جو لڑکی ہوتے ہوئے لڑکوں کا بھیس بنائے پھریں۔ وہ پلوشہ اس ضمن میں مجبور تھی، لیکن مجھے پھر بھی اس کی اس عادت سے چڑ تھی۔ وہ لال ٹوپی والا آدمی نظر آ رہا ہے۔ بیٹھتے وقت اس نے مجھے کونی سے ٹوکا دیتے ہوئے بائیں جانب 2 چارپائیاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ایک عام سی شکل کے پختہ عمر مرد کی طرف متوجہ کیا، جس کی شکل پر پھٹکار برس رہی تھی۔ ہمارا رخ اس وقت جنوب کی طرف تھا، جبکہ انار گل جس چارپائی پر بیٹھا تھا اس کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ میں پوچھنے لگا، یہی انار گل ہے؟ ہاں، اور دیکھو کس طرح سفید کپڑوں والے نو عمر لڑکے کو ہوسناک نظروں سے گھور رہا ہے۔ اس نے ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والے ایک لڑکی کی جانب اشارہ کیا جو وہاں ناچنے والے باقی لڑکوں اور مردوں میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا جواب دے پاتا، ایک آدمی ہمارے قریب پہنچا اور پلوشہ کو مخاطب کر کے کہا، چھوٹے، سردار زادہ دلدار خان بلا رہا ہے۔ آتا ہوں، اسے کہہ کر وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے سردار زادے کو میرا ناچ کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، چلے جاؤ، کچھ خرچہ پانی ہی بن جائے گا۔ میرا خرچہ پانی تو خیر تمہارے ذمہ ہے، البتہ اس کام کے لیے میں خود اٹھنے والا تھا، اب تو بہانہ مل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سردار زادے دلدار خان کی جانب بڑھ گیا جو اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ پلوشہ کے قریب جانے پر سردار زادہ دلدار خان نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر کچھ کہنے لگا۔ پلوشہ کا سر اوپر نیچے ہلا اور جواباً سردار زادے کو کوئی بات کہہ کر میری جانب پلٹ آئی۔ سردار زادہ مجھے ناچنے کا کہہ رہا ہے، میں نے کہہ دیا کہ اپنے دوست سے بھی پوچھ لوں، اور یہ کہ میں اس مقامی ڈھول پر نہیں ناچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کھلی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت ڈھول بجانے والوں نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ماحول میں سکوت چھا گیا تھا، صرف لوگوں کے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے بہترین ساؤنڈ سسٹم پر پشتوں کی بھڑکیلی سی دھن سنائی دینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی پلوشہ کا لچکدار بدن اس دھن سے ہم آہنگ ہو گیا۔ چند منچلوں نے پہلے تو اس کا ساتھ دینا چاہا، مگر اس کی مہارت دیکھتے ہوئے وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور درمیانی جسم کا استعمال اس خوبصورتی سے کر رہی تھی گویا اس کی ساری زندگی اسی شغل میں گزری ہو۔ اس خوشکن نظارے سے نظریں ہٹانا کافی دشوار تھا، لیکن میں نے کوشش کر کے انارگل کی جانب نگاہیں گھمائیں۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات نظر آ رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے پلوشہ کی بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کسی گدھ کی طرح پلوشہ کے بدن پر گڑی تھی۔ بدلتی دھنوں کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی حرکت بھی تبدیل ہو جاتی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کی حرکات میں سستی کے بجائے تیزی آتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی جیبوں کے منہ بھی کھل گئے تھے۔ ڈھول بجانے والے کو پچھلے 2-3 دن ڈھول پیٹنے پر اتنی رقم ہاتھ نہیں آئی ہوگی جو ان لمحات میں اکٹھی ہو رہی تھی۔ یوں بھی اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ پلوشہ کوئی پیشہ ور ناچنے والا نہیں تھا جو اس کے ساتھ رقم میں حصہ داری کا دعویٰ کرتا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پیسے پھینکنے والوں کے ساتھ ناچتے ہوئے اٹکیلیاں کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل کسی بازاری لڑکے کا سا تھا۔ کچھ لوگ جو اسے نہیں جانتے تھے انہوں نے اپنے کسی دوست اور ساتھی وغیرہ کے سر پر بڑا نوٹ رکھ کر پکڑا۔ ڈھول اور شہنائی بجانے والوں نے جب وہ نوٹ پکڑنا چاہا تو انہوں نے پلوشہ کی جانب اشارہ کیا کہ وہ خود آ کر پکڑے۔ پلوشہ کوئی پیشہ ور تو نہیں تھی کہ ادھر جاتی، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس بندے کی طرف بڑھ گئی جس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر اپنے ساتھی کے سر پر پکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے پلوشہ نے 2-3 نوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹے۔ اس دوران اس نے 2-3 بار پلوشہ کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ صفائی سے اپنی کلائی بچا گئی۔ اسی وقت ایک آدمی نے میرے سر پر 10 روپے کا نوٹ پکڑا۔ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، وہ وہی جوان تھا جس سے تھوڑی دیر پہلے پلوشہ کوئی بات کر رہی تھی۔ پلوشہ بھی شاید اسی لمحے کی منتظر تھی۔ وہ باقی آدمیوں کے بڑے نوٹوں کو نظر انداز کرتی ہوئی چکر کاٹتے ہوئے وہاں پہنچی اور آتے ساتھ میری گود میں بیٹھتے ہوئے وہ نوٹ اٹھانے لگی۔ میں تو بالکل سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ میں اس سے اتنی بے باکی کی امید نہیں کر رہا تھا۔ خاموش بیٹھے رہو، اٹھنے کی کوشش نہ کرنا، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جھڑکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب وہ ایک منصوبے کے تحت کر رہی تھی۔ اس آدمی نے میرے سر پر 5-6 نوٹ پکڑے اور پھر آخری نوٹ پلوشہ کے گال کے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔
اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اس حرکت کا برا مانے بغیر وہ اٹھ کر ناچتے ہوئے مجھ سے دور جانے لگی۔ اسی وقت میں نے انارگل کو جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کے سر پر پکڑتے دیکھا۔ پلوشا ناچتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور اس کے ہاتھ سے پیسے پکڑ لی۔ 4 نوٹ مسلسل پلوشا کو پکڑوانے کے بعد انارگل نے اس کی کلائی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ چابک دستی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں آنے سے بچا گئی تھی۔ انارگل چہرے پر ہوس بھرے تاثرات سجائے جیب سے مزید نوٹ نکال کر پاس بیٹھے آدمی کے سر پر رکھنے لگا۔ مزید 2-3 نوٹ قربان کرنے کے بعد اس نے ایک دم جھپٹ کر پلوشا کو پکڑا اور گود میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی وقت پلوشا نے جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ انارگل کے چہرے پر تیش بھرے آثار نمودار ہوئے اور اس نے دوبارہ کھڑے ہو کر پلوشا پر ہاتھ ڈالا۔ اسی وقت ایک دم مجھے اتنا غصہ آیا جو خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اضطراری انداز میں گود میں پڑی کلاشنکوف ہاتھ میں پکڑ لی تھی، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے پلوشا نے اپنا گھٹنا زوردار انداز میں انارگل کی ٹانگوں کے بیچ میں دے مارا۔ اس کے منہ سے کافی بلند کرا خارج ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے جیسے بجلی چمکتی ہے، پلوشا نے نیچے جھک کر اپنی پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا اور اس کی گردن پر بھرپور انداز میں چلا دیا۔ لوگ ابھی تک اس معاملے کو مذاق میں لے رہے تھے۔ انارگل کے نیچے گر کر تڑپنے کے منظر سے ایک دم چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ اسی وقت میری نظروں نے انارگل کے ایک ساتھی کو کلاشنکوف کندھے سے اتار کر کاک کرتے دیکھا۔ پلوشا کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی، لیکن جو ہی اس نے کلاشنکوف اس کی جانب سیدھی کی، میں نے ایک لمحے میں کلاشنکوف کندھے سے لگائی اور ٹریگر دباتے ہوئے اس کے گولی چلانے کی خواہش کو حسرت میں تبدیل کر دیا۔ ماتھے میں لگنے والی گولی سے وہ منہ کے بل گرا تھا۔ میں بھاگ کر پلوشا کے قریب پہنچا اور بغیر کسی تاخیر کے اسے اپنی آڑ میں کر لیا۔ انارگل کا جسم ابھی تک جھٹکے لے رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ ساؤنڈ سسٹم پر گویے کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ اسی وقت کسی کو خیال آیا اور اس نے ساؤنڈ سسٹم بند کر دیا۔ 5-6 آدمی میرے اور انارگل کے ساتھیوں کے درمیان میں آ گئے تھے۔ وہاں پر اس کے 4 ساتھی اور بھی موجود تھے۔ ثقلین خان نزدیک آ کر تشویش بھری نظروں سے لاشوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ اس کی آواز میں غم و غصہ ابھر رہا تھا۔ میں اکڑ پن سے بولا، بالکل وہی کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا۔ میرا دوست پیشہ ور ناچنے والا نہیں ہے، وہ تو بس سردار زیادہ دلدار کے کہنے پر ناچ رہا تھا، اور اس گھٹیا انسان نے سب کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ انارگل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے دائیں جانب کھڑے جوان نے واضح انداز میں میری تائید کی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ وہی تھا جو میرے سر پر پیسے پکڑ رہا تھا۔ چلو انارگل کی تو خیر ہے، شمس کو تو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی نے میری گولی سے مرنے والے کا نام لیا۔ میں نے کہا، پہل اس نے کی تھی، کیا میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہتا؟ میری بات کے جواب میں 3-4 آدمی مسلسل بولنے لگے۔ انارگل کے ساتھی بھی تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اچانک مجھے اپنے بازو پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پلوشا تھی۔ میرے متوجہ ہوتے ہی وہ دبی زبان میں بولی، "We need to run away from here." اتنا آسان ہے نا؟ میں نے بھی انگریزی ہی میں جواب دیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے روکنے کے بہانے تم بھی پیچھے آ جانا۔ اگر موٹر سائیکل تک پہنچ گئے تو پھر نکلنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے تیز دماغ نے 1 منٹ میں تجویز سوچ لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ثقلین خان لوگوں کو لاشوں سے دور ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ انارگل کے ساتھی شور کر رہے تھے کہ وہ اسی وقت بدلہ لیں گے۔ دلدار خان اور اس کے 2-3 دوست انہیں ٹھنڈا کرنے کی تگودو میں تھے۔ ثقلین خان پلوشا کو مخاطب ہوا، لڑکے تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ غلطی انارگل کی بھی تھی، لیکن تمہیں انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ چچا جان، آپ بھی اس خبیث کی طرفداری کر رہے ہیں؟ ٹھہرو، میں اپنے حاجی چچا کو بلا کر لاتا ہوں۔ پلوشا نے بہانہ گھڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ نہیں پلو خان، حاجی صاحب کو کچھ نہ بتانا، رک جاؤ، ہم خود اس معاملے سے نبٹ لیں گے۔ میں نے بآواز بلند اسے پکارا، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتی رہی۔ پلو خان، واپس آ جاؤ، میں نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ اس وقت وہ دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ثقلین خان مجھے مخاطب ہوا، جوان اسے جانے نہ دو، جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے سردار، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ بچہ ہے نا، ڈر گیا ہے اور چاہتا ہے اس کا کوئی سرپرست یہاں موجود ہو۔ ثقلین خان کو یہ کہہ کر میں نے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اپنی کلاشنکوف بڑھاتے ہوئے کہا، بھائی جان 1 منٹ یہ گن پکڑو، میں اس بے وقوف کو پکڑ لاؤں۔ اس آدمی نے بے اختیار میرے ہاتھ سے گن تھامی اور میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے کانوں میں انارگل کے ایک ساتھی کی آواز گونجی، مگر میں دھیان دیے بغیر تیز قدموں سے چلتا رہا۔ وہ اپنے دوست کو پکڑنے جا رہا ہے۔ جس آدمی کو میں نے گن پکڑائی تھی غالباً اسی نے جواب دیا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہی میں نے دیکھا پلوشا موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکی تھی۔ پلو خان رک جاؤ، میں نے چیخ کر زوردار انداز میں کہا اور اس کی جانب اس طرح بھاگنے لگا گویا اسے روکنا چاہتا ہوں۔ قریب پہنچتے ہی میں نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے پیچھے نشست سنبھال لی۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے کلچ چھوڑتے ہوئے موٹر سائیکل بھگا دی۔ وہ بھاگ رہے ہیں، میں نے اپنے عقب میں ایک چیختی ہوئی آواز سنی۔ پلوشا نے گیئر تبدیل کرتے ہوئے رفتار کچھ اور بڑھا دی تھی۔ حویلی تک آنے کے لیے 100-200 گز کا راستہ بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد پختہ سڑک تھی۔ پلوشا چند سیکنڈز میں سڑک تک پہنچ گئی تھی۔
दाएं जाने मोटरसाइकिल मोड़ते हुए उसने रफ्तार कम करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे से चंद आदमी दौड़ते हुए निकले और दीवार के करीब खड़ी डबल केबिन की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही कलाशनकोव के फायर की तड़ मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे के करीब खड़े होकर एक आदमी हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई फायदा इसलिए भी नहीं था कि कलाशनकोव से 300 मीटर के फासले पर निशाना लेकर फायर किया जा सकता है और हम उससे ज्यादा फासले पर आ चुके थे। पलवशा जिस तरह मोटरसाइकिल चला रही थी, शायद इस महारत से मैं भी ना चला सकता। होंडा 125 गोली की सी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ग्लाक 19 मैंने हाथ में पकड़ लिया था। पलवशा वाली कलाशनकोव मैं यूं भी वहीं छोड़ आया था। उस कलाशनकोव की वजह ही से उन्हें मेरे लौटने की उम्मीद थी, वरना वो मुझे इतनी आसानी से पलवशा के पीछे न जाने देते। डबल केबिन के रोड पर चढ़ने तक हम काफी दूर निकल गए थे। वो इस रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी कि मुझे अच्छा खासा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं होता तब भी शायद मोटरसाइकिल उसी रफ्तार से दौड़ाता। उसके कान के नजदीक मुंह ले जाकर मैंने पूछा, कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वो हमारे तक़ुब में आ रहे हैं और उनके पास डबल केबिन है। यकीनन वो जल्द ही हमें आ लेंगे। अलाम खेल तक तो सड़क ही पर जाना पड़ेगा, जहाँ कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है जिस पर मोटरसाइकिल दौड़ सके। अलबत्ता कहते हो तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागते हैं। उसने करीबन चिखते हुए मेरे बात का जवाब दिया था। जो मुनासिब समझो करो। मैंने सारी जिम्मेदारी उसके सर फेंकते हुए जान छुड़ाई। वो जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगाए चली गई। सड़क के बाएं हाथ नाला था और दाएं हाथ पहाड़ियां। अगर हम दाईं तरफ मोटरसाइकिल उतारते तो 100-150 गज से ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, जबकि दाएं हाथ यूं भी ढलान थी। एक खतरनाक मोड़ के करीब आते हुए पलवशा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सी कम की। उसी वक्त हमें अपने अकब में कलाशनकोव की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अभी तक वो चंद 100 मीटर दूर थे। मोड़ काट कर पलवशा ने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद डबल केबिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी। अलाम खेल अबूर करके नाले की खड़ी चढ़ाई ढलान में तब्दील हो जाती थी। वहां हम उन्हें जुल देकर निकल सकते थे। यकीनन यही बात पलवशा के ज़हन में भी थी, इसलिए उसने सड़क ही पर जाने का खतरा मोल लिया हुआ था। अलाम खेल की आबादी के आजार नजर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। डबल केबिन 300-400 गज दूर ही थी। मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई थी, मगर मेरा यह इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल केबिन को आते देखा। वो डबल केबिन अलाम खेल से निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी।